گزشتہ 24 گھنٹوں کی 3-4 ٹاپ سٹوریز، بڑی خبریں، ٹاپ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی اور بڑی خبر اڈیالہ سے، جس کے مکین یعنی 25 کروڑ عوام کے مرشد یعنی کپتان یعنی قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے۔ ان کا مشن رہائی ہے، اور اس مشن رہائی کے حوالے سے موو کو لیڈ کرنے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کون اس مشن کو لیڈ کرے گا، اس کی ڈیٹیلز، تفصیلات کیا رہیں گی، وہ شیئر کروں گا۔ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کو مزید کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئی کارروائی ڈال دی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس حد تک خائف ہے یہ نظام کہ اگر کوئی قائم مقام چیف جسٹس بھی ہے تو اس کے اختیارات کتنے رہیں گے، اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، کچھ فیصلے ہوئے ہیں۔ وہ فیصلے کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا رہیں گی، وہ میں نے آپ کو ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ہائیبرڈ نظام ہے، اس ہائیبرڈ نظام کو چمکا کے، عطر سینٹ لگا کر اس کو ذرا ڈیفرنٹ انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بڑا بہترین ہائیبرڈ سسٹم ہے۔ اس سے پہلے والا جو تھا اس میں لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، پھندے لگائے جاتے تھے، سائڈ پہ بٹھایا جاتا تھا، نوکریوں سے نکلوایا جاتا تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب پاکستان ترقی کی راہ پہ چل پڑا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے، کس طرح سے کہہ رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا رہیں گی وہ میں شیئر کروں گا۔ پھر مجھے ایسا لگتا ہے، بلکہ میرے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ آنے والے چند دن کے اندر ہو سکتا ہے کہ ٹویٹر پاکستان میں دوبارہ سے بین کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسٹر گروک نے جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر بول دیا ہے، یعنی آپ ایک اے آئی ٹول سے اتنا ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر پبلک انٹرسٹ سے لے کر ہر وہ معاملہ جس کے اوپر عام آدمی بول نہیں سکتا، اس کے اوپر بس اس کو انگل کرنے کی دیر ہوتی ہے، وہ بے دھنادن دھن وہ بول دیتا ہے۔ آپ کی سوچ ہے، اب سوال کرنے والا تو سوال کر رہا ہے، آگے جواب دینے والا جواب دے رہا ہے، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے جناب۔ تو ہو سکتا ہے ٹویٹر بین ہو جائے۔ اس کے علاوہ کچھ وائرل ٹویٹس، وائرل بیانات۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ فارم 47 کے وزیر اعظم کے فرمودات کے عین مطابق جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد کے اوپر آپ نے مہربانی فرما کر او کر کے یا تھو تو 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 کر کے احتجاج ریکارڈ کر دینا ہے، کیونکہ یہی آپ کے پاس واحد راستہ بچتا ہے۔ ویسے دیکھیں تو 10 محرم کی مناسبت سے لوگ لاکھوں کی تعداد کے اوپر گریہ زاری کر رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے احتجاج کی تو آپ کو بیڈ کے اوپر رہتے ہوئے صرف ایک ٹویٹ کے ذریعے یا ایک پوسٹ کے ذریعے احتجاج ریکارڈ کرانا ہوتا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہترین طریقہ ہے، آپ اس کو ضرور فالو کیجئے گا۔ اب آ جاتے ہیں جناب، آج 10 محرم الحرام، یعنی آج وہ دن ہے جب میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس وقت کے بدترین دشمن شمر اور اس کے پیروکار یزید، ان دونوں کو چاروں شانے چت کیا تھا۔ ہر دور میں جیت حسین کی ہوتی رہی ہے، ہر دور میں ذلیل یزید ہوتا رہا ہے، اور اس بات کا پوری دنیا کو، کل عالم کو، صرف مسلمانوں کو نہیں کل عالم کو ادراک ہے کہ ہر دور کا یزید فرعون کی صورت اپنے کردار کے ساتھ نیست و نابود ہوتا رہا ہے، اور ہر دور میں حسین کی جیت ہوتی رہی ہے۔ تو یہ ابدی جیت ہے، یہ دائمی جیت ہے، اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اس سچویشن کو۔ تو دور حاضر کا جو سنت حسینی کا پیروکار ہے اس وقت جیل کے اندر ہے، سب کو پتہ ہے اس بندے کا نام کیا ہے، نیچے کامنٹ میں میکسیمم آپ نے مینشن کرنا ہے۔ کبھی مزید ڈیٹیل میں دین کا اتنا فہم تو شاید نہیں رکھتا، لیکن حالات اور واقعات اور جرأت اور شجاعت کو جتنا بہتر طریقے سے میں ایکسپلین کر سکتا ہوں شاید کوئی کر سکتا ہوں۔ ٹاپ سٹوری سے پہلے کہ میں جو موو ہے اس کے حوالے سے کس کے ذمہ کیا کام لگایا گیا اس کے اوپر بات کروں، ذرا ایک اور جو واردات ڈالی گئی ہے نا، یہ بھی بڑا فیصلہ ہے، تو سنیے گا کیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس کے اختیارات محدود کر دیے گئے، یعنی اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر
اچانک سے چیف جسٹس کے باہر جانے کے اوپر قائم مقام چیف جسٹس بنتے ہیں تو ان کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں. جسٹس منیب اختر کے اختیارات محدود کر دیے گئے. گو کہ اس وقت 3 عدد ججر صاحبان، ایک خاتون بھی ہیں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس بابر ستار اور جسٹس منصور علی شاہ، ٹوکیو جاپان کے اندر ہیں، اور قانون، آئین اور پھر جوڈیشری کی جو حرمت ہے اس کے اوپر لیکچرز دے رہے ہیں. اللہ جسے عزت دینا چاہے، لیکن جو حال پاکستان کے اندر جوڈیشری کا کر دیا گیا ہے اس کے اوپر تو بندے کو ہن ہنا کے، من منا کے، گدگدا کے، سٹ پٹا کے صرف احتجاج کرنے کو ہی دل کرتا ہے. جناب یہ کیا واقعہ ہوا ہے جی؟ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا نیا پروسیجر 2025 جاری کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں کمیٹی نے 29 مئی کو پروسیجر منظور کیا اور اب قابل اطلاق ہے. تو اتنا خوف ہے اس نظام کو، اس سسٹم کو، کہ الامان الحفیظ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کہیں بطور قائم مقام چیف جسٹس اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بڑا فیصلہ نہ لے لیں، اس سے پہلے یہ والا کام، یہ والی کاروائی ڈال دی گئی ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں نہیں، بڑا فیصلہ پی ٹی آئی کے اینڈ کے اوپر بھی ہوا ہے. تحریک کا باقاعدہ آغاز آفٹر 10 محرم الحرام یعنی آج کے دن کے بعد سے ہو جائے گا. کس کے ذمہ لگایا گیا ہے؟ ابھی میرے پاس جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ انٹرنلی بڑی ڈیفرنٹ ہیں. ویسے تو اپیرنٹلی بیرسٹر گوہر، جنید اکبر خان اور علی امین گنڈا پور اس کو لیڈ کریں گے، لیکن میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں اس ساری موو کو علیمہ خان صاحبہ لیڈ کریں گی. ان کا ساتھ دیں گے جنید اختر صاحب اور پنجاب سے جنید اکبر صاحب، اور پنجاب سے عالیہ حمزہ ملک صاحبہ اور صنم جاوید خان. یہ 4 لوگ ہوں گے جو پوری تحریک کو لیڈ کریں گے. پہل بار بار علیمہ خان صاحبہ کو، علیمہ بی بی کو یہ مشورہ دیا جاتا رہا کہ آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھیں. پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت بھی یہ کہتی رہی، لیکن میرے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ بیک اینڈ کے اوپر بیٹھ کر اس ساری موو کو لیڈ کریں گی. جناب اب آ جاتے ہیں جناب، یہ نجم سیٹھی صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک ہائیبرڈ سسٹم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ابھی کوشش ہو رہی ہے سیٹھی صاحب، ویری گڈ یار. اس وقت ایک ہائیبرڈ سسٹم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جس میں کچھ جمہوریت کے تقاضے کھڑے ہیں، کچھ جمہوریت کے ستون گر چکے ہیں. اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ میڈیا آزاد نہیں رہا، الیکشن فارم 47 کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے. اگر آپ یہ چیزیں سامنے رکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جمہوریت بہت ہی کم ہے اس ملک میں. ایک نئی شکل ہے الیکشن کی، میڈیا کی، جوڈیشری کی، مگر انہیں اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ ان کی اپنی آواز تک باہر نہیں نکل رہی ہے. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہو بھائی؟ ہائیبرڈ نظام ایسا ہی تھا. پہلے جو اس نظام کو چلاتے تھے وہ کھل کر نہیں کھیلتے تھے، اب کھل کر کھیلا بھی جا رہا ہے، انڈورسمنٹ بھی لی جا رہی ہے اور ڈٹ بھی جایا جا رہا ہے. تو یہ فرق ہے. یہ جتنی بھی اس وقت اشرافیہ بیٹھی ہے حکومت کے اندر، وہ اس کے اوپر کھل کر تباہ آزمائی فرما رہی ہے. یہ سہیل وڑائچ صاحب کیا فرماتے ہیں سنیے گا. وہ کہتے ہیں یہاں تک تو قابل برداشت ہے کہ ہر ایک لیڈر کو قائد اعظم بننے کا شوق ہے، مگر یہ شوق اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب خان کی بہن علیمہ خان کو نئی فاطمہ جناح بنانے کی کوشش کی جائے. پہلے بشرا بی بی نئی نصرت بھٹو اور نئی کلثوم نواز بننے نکلی تھی، مگر اب وہ عملی جد و جہد زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے اور دشمنوں کو بد دعائیں دینے پر متوجہ ہیں. سہیل وڑائچ صاحب نا، وہ پھپھے کٹنی ماسی نہیں ہوتی گلی کی، جو ہائے ہائے تو ایک کرتا، ہائے ہائے تو ایک کرتا، ہائے ہائے تو ایک کرتا، ہائے ہائے ہائے، بس یہ چل رہا ہے. اب بھائی یہ وہ لوگ ہیں، اگر حضرت فاطمہ جناح صاحبہ کے دور کے اندر بھی ہوتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تو ان کو کونے تسنے دیتے. اسی طرح سے اگر حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی ہوتے، قائد اعظم کے دور میں، تو ان کو تانے رسنے دیتے. اور اگر یہ خدا نہ خواستہ میدان کربلا کے آس پاس ہوتے تو ہر وہ ڈٹ جانے والا جو ہوتا اس کے بھی خلاف بات کرتے. میرا خیال ہے کہ یہ اپروچ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ اپروچ کیا ہے. جناب
وزیر دفاع صاحب فرماتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے جنگ کا خطرہ اب بھی ہے. وہ تو ہر وقت رہتا ہے جناب, آپ مزید تھوڑا سا اس کو ایلیویٹ کر لیں, میرا ہر وقت رہتا ہے. شیر افضل مروت کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا تحریک انصاف کی تحریک کامیاب ہوگی, اس گرمی میں کارکنان کو نکالنا مشکل ہوگا, گرمی ہو یا سردی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں بھئی یہ کامنٹ کرنے والے وقت سے پہلے.